بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں گلزار اردو 11ویں 12ویں جماعت کی بک سے خواجہ میر درد کی شاعرانہ خصوصیات۔ شاعرانہ خصوصیات زیادہ تر صرف کراچی بورڈ سے ہی آتا ہے، کسی اور بورڈ سے یہ چیز نہیں آتی، تو یوں سمجھے یہ صرف کراچی بورڈ کے لیے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حالات زندگی وغیرہ لکھنا ضروری نہیں ہے، اس میں ہم صرف شاعرانہ خصوصیات وغیرہ لکھنی ہے تو، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں لکھا ہے حالات زندگی۔ خواجہ میر درد 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ بڑے صغیر کے پہلے صوفی شاعر ہیں۔ انہیں اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ درد ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ درد کی شاعری بنیادی طور پر عشقیہ شاعری ہے۔ ان کا عشق مجازی بھی ہے اور حقیقی بھی۔ اپنی شاعری میں انہوں نے تصوف اور معرفت کے مسائل کو انتہائی سادگی اور دلنشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ غزلوں کے علاوہ انہوں نے رباعیاں بھی کہی ہیں۔ درد کی شاعری دل اور روح کو متاثر کرتی ہے۔ خواجہ میر درد کا انتقال 1785 کو دہلی میں ہوا۔ ان کی مشہور تصانیف میں آہ سرد، شمع محفل اور دیوان درد شامل ہیں۔ عظمت خواجہ میر درد۔ 18ویں صدی عیسوی میں جن لوگوں کو اردو شاعری کا ستون کہا جاتا تھا، ان میں خواجہ میر درد کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے سادہ الفاظ میں جس طرح گہری باتوں کو ادا کیا، وہ انہی کا حصہ ہے۔ سادگی، نفاست، سچائی اور ایمان ان کی شاعری کا جز ہے۔ درد نے اپنے زمانے میں شاعری کی اصلاح کی اور اس کو بیکار اور بیہودہ خیالات سے پاک کیا۔ زبان کو درست اور خوبصورت بنا کر اس کو اعلیٰ خیالات کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے اردو شاعری کو رنگ تغزل کے ساتھ ساتھ رنگ تصوف سے بھی مالا مال کر دیا۔ اس زمانے میں شاعری نے جتنی ترقی کی، کسی دوسرے زمانے میں اتنی ترقی نہیں کی۔ شاعری کی خصوصیات۔ میر درد ایک سچے شاعر تھے۔ جن چیزوں پر ان کا ایمان اور یقین تھا، وہی خیالات ان کی شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ان کا درجہ اردو شاعری میں بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ درد نے شاعری میں وسعت پیدا کی اور عشق شاعری کے علاوہ شاعری کی دوسری قسمیں جو عربی یا فارسی میں رائج تھیں، ان کو اردو میں بھی رائج کیا، جیسے مرثیہ، قصیدہ، مثنوی وغیرہ۔ اگرچہ ان کا دیوان بہت مختصر ہے، پھر بھی دوسرے شاعروں کے بڑے دیوانوں پر بہت بھاری ہے۔ ان کی شاعری کی چند خوبیاں درج ذیل ہیں۔ تصوف۔ میر درد ایک درویش انسان تھے۔ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اللہ کا جلوہ انہیں ہر سو نظر آتا تھا۔ ان کی زندگی اور شاعری دونوں تصوف میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کو بڑی خوبی سے غزل کے سانچے میں ڈالا اور صوفیانہ خیالات کو نہایت شگفتگی کے ساتھ اشعار میں بیان کیا۔ اسی لیے وہ اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کو تصوف کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا منفرد انداز بیان ان کو دیگر صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ جب بھی آپ کوئی پوائنٹ لکھیں تو اس کے ساتھ شعر ضرور لکھیں، اس کی وضاحت کے لیے کہ وہ کس طرح کا ان کا شعر ہے، تاکہ اس کی وضاحت ہو سکے اس پوائنٹ کی۔ پھر ہے سادگی۔ میر درد کا انداز بیان سیدھا سادہ تھا۔ جس طرح ان کی زندگی سادہ تھی، اسی طرح ان کی شاعری بھی کسی بھی قسم کی بناوٹ یا تکلف سے پاک ہے۔ عشقیہ خیالات ہوں یا اخلاق اور تصوف کے مضامین، وہ انہیں ایسے آسان اور سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں بخوبی آ جائے۔ درد کے اشعار انتہائی سادہ اور سہل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلکش اور تاثیر سے بھرے ہوتے ہیں۔ الفاظ بھی سب سیدھے سادے، معمولی اور عام فہم ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں نہ اونچے الفاظ ہیں نہ ترکیبیں، مگر کہنے کا انداز انتہائی انوکھا، پر اثر اور خلوص سے بھرا ہوتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ پوائنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، تو ان میں سے آپ اتنے تقریباً یاد کر لیں کہ کم از کم 2.5-3 صفحے کا یہ لکھ سکیں، کیونکہ یہ سوال جو ہوتا ہے 20 نمبر کا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں۔ اور جب شاعری کے ساتھ لکھیں گے تو پھر 6-7 بھی جو پوائنٹ ہوں گے وہ بھی 3-4 صفحے میں آ جائیں گے آپ کے۔ اور جو بھی جیسے یاد رہے کہ آسان سادگی ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں اور شعر لکھ دیں۔ پھر ہے ناصحانہ انداز۔ درد ایک بعمل صوفی تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو راستہ بتانا اور لوگوں کی اصلاح کرنا تھا، اس لیے ان کی شاعری میں ناصحانہ انداز نمایاں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ درد و غم۔ خواجہ میر درد دلی کے رہنے والے تھے۔
دلی کی تباہی اور بربادی کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیونکہ وہ سچے مذہبی انسان تھے، اس لیے وہ حالات سے نہ تو گھبرائے اور نہ ہی انہوں نے دلی کو چھوڑنا پسند کیا، لیکن اس کا اثر ان کی شاعری میں موجود ہے۔ درد، کسک، آہیں اور سوز ان کی شاعری کا وصف ہے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشمے تر آئے تھے دامن تر چلے۔ حوصلہ و ہمت۔ درد کی شخصیت اور شاعری کی بڑائی یہ نہیں کہ وہ دل پر غموں کا بوجھ اٹھائے ہیں، ان کی بڑائی یہ ہے کہ ہر طرف غموں کی فراوانی دیکھ کر بھی وہ مایوسی یا تلخی کا شکار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس کو زندگی کی ایک حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ وہ زندگی کی مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ساقیاں یاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بھی چل سکے ساغر چلے۔ عشق حقیقی۔ میر درد بنیادی طور پر ایک سچے صوفی تھے۔ ان کی تمام زندگی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے غزل میں عشق الہی کا موضوع کسی کی تقلید میں نہیں اپنایا، بلکہ یہ ان کے دلی جذبات ہیں جن میں بناوٹ یا دکھاوا نہیں ہے، اس لیے ان کے اشعار میں بڑا اثر ہے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ پھر ہے عشق مجازی۔ درد کے دیوان میں ایسے اشعار کی بھی کثرت ہے جن میں وہ کسی انسان کی محبت میں تڑپتے اور بے قرار نظر آتے ہیں۔ ان کے اشعار میں بھی سچائی اور خلوص نظر آتا ہے۔ درد اپنی شاعری میں اپنے دل کی حالت اور محبت میں اپنی بے چینی کا ذکر اتنے سادہ الفاظ میں کرتے ہیں کہ جو پڑھتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تجھ کو کچھ دیکھا نہ ہم نے جز جفا، پر وہ کیا کچھ ہے کہ جی کو بھا گیا، پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد، غم تیرا کتنے کلیجے کھا گیا۔ عاجزی و انکساری۔ درد کے کلام کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس میں خوبی یہ بھی نظر آئے گی کہ ان میں کوئی خلاف تہذیب یا معیار اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ملے گی۔ ان کی محبت کا معیار اونچا اور پاکیزہ ہے۔ ان کی محبت میں ضبط، احتیاط اور محبوب کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینے کا جذبہ ہے، اس لیے ان کے لہجے میں عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے۔ نہ ملیں گے اگر کہے گا تو، تیری خاطر ہمیں مقدم ہے۔ موسیقیت اور ترنم۔ درد روکھے اور خشک مزاج صوفی نہ تھے، وہ فنون لطیفہ سے آشنا تھے، خاص طور پر موسیقی سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں حسن و نغمگی کا احساس ہے۔ ان کی غزلیں موسیقی کی خاص دھنوں اور سر و تال پر پوری اترتی ہیں۔ بطور مثال، سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ تصویر کشی۔ درد کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ ایسے اشعار ملتے ہیں جو کسی خاص کیفیت یا حالت کی سچی اور پر اثر تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے مختلف حالتوں اور کیفیتوں کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ سننے والوں کی نظر کے سامنے تصویر کھنچ جاتی ہے۔ ان کی یہ تصویر مصور کی تصویر سے زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ محبت میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی تصویر وہ اس طرح کھینچتے ہیں، کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی حیران ہو رہنا، محبت کیا بھلے چنگے کو دیوانہ بناتی ہے۔ پھر ہے دنیا کی بے ثباتی۔ درد ایک صوفی شاعر تھے، ان کی شاعری میں بھی دنیا کی بے ثباتی کا رنگ جھلکتا ہے۔ درد نے اپنی شاعری میں یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور فنا ہونے والی چیز سے محبت کرنا بے معنی ہے۔ ان کے اشعار بھی ان کے اس نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اس زیست کا اعتبار کیا ہے، کوئی دم میں یہ زندگی ہوا ہے۔ زبان و بیاں۔ میر درد معمولی بات کو بھی اپنی شاعری میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ بالکل نئی اور انوکھی معلوم ہوتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے۔ ان کے انداز بیاں میں دلکشی ہے، وہ سیدھی سادی بات کو اپنے انداز بیاں کی ندرت سے خوبصورت اور پر اثر بنا دیتے ہیں۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ محاورے اور ضرب المثال۔ خواجہ میر درد کے یہاں محاوروں کا دلچسپ استعمال موجود ہے۔ محاوروں اور ضرب المثل کے بہترین استعمال نے ان کے کلام کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا ہے اور اسی لیے ان کے بہت سے مصرعے ضرب المثل بن گئے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ حرف آخر۔ درد کی شاعری کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری بہت خوبیاں رکھتی ہے اور انہوں نے اردو شاعری کو ایسی خوبیوں سے مالا مال کر دیا جس کا ذکر اس وقت تک کیا جائے گا جب تک اردو شاعری کو پڑھنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ ان کا سیدھا سادہ پر اثر لہجہ، پاکیزہ خیالات اور صوفیانہ مضامین ہمیشہ لوگوں کا دل لبھاتے رہیں گے۔
یہ تھا خواجہ میر درد کی شاعری پر تبصرہ. امید ہے آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہوگا لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.